بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی فضائل کامل ہے، بہت ہی فضیلت والا ہے اور بہت ہی بابرکت ہے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ انسان کی محتاجی تنگی دور کرتا ہے اور مال و دولت کی فراوانی انسان کے لیے کرتا ہے، اور انسان کے لیے کوئی بھی مصیبت محتاجی تکلیفات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ عام طور پر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے، صبح کی نماز جب نماز فجر ادا کرنے لگے تو سنت اور فرض کے درمیان اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن عام طور پر بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی وقت، دن میں یا رات میں، آپ کسی وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا کسی دوسرے قبیلے نے قید کر لیا۔ اس وقت قبائل کی حکومت ہوتی تھی، وہی سزا دیتے تھے، تو وہ اس قبیلے نے گرفتار کر لیا، اسے قید کر لیا۔ تو وہ صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا بیٹا اس طرح دوسرے قبیلے نے گرفتار کر لیا ہے اور قید کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کسی طرح اس کو پہنچا دو، اس کسی بھی کی وساطت سے، کہ یہ وظیفہ تیرا بیٹا کیا کرے، تو انشاءاللہ وہ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا پائے گا۔ تو دوستو، کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اس کے والد نے اپنے بیٹے کو پیغام پہنچا کر یہ وظیفہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کو شروع ہو گیا، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ سارے قبیلے کے لوگ اور جو محافظ تھے، وہ جو بھی اس کو قید میں رکھے ہوئے تھے، سب سو گئے۔ تو اس نے اپنی رسیاں وغیرہ کھول کر جو بھی دیواریں تھیں یا جس طرح بھی تھی وہاں سے نکل آیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی سواری بھی اونٹ یا گھوڑا لے کر اس پر سوار ہو کر نکل آیا، اور کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ان کے جو مال مویشی تھے، بھیڑ بکریاں جو بھی تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ جتنا بھی سفر تھا وہ طے کر کے اپنے والد کے پاس اپنے گھر پہنچ گیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا والد حاضر ہوا کہ میرا بیٹا تو آزاد ہو گیا ہے، لیکن وہ سارا مال بھی لے آیا، اب ہم اس کا کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال بھی اسی کا ہی ہے، کیونکہ اس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوئی ہو تو معاف کرے، اور آپ بھی اگر میری اصلاح کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس وظیفے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے والے کو ایک بڑا گھر، بڑی رہائش عطا فرماتا ہے اور مال و دولت بہت ہی فراوانی سے دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کا وظیفہ اور اس کا طریقہ جاننے سے پہلے آپ یہ چینل میرا مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ بھی آسان اور فضیلت والے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں۔ وظیفہ بہت ہی نہایت آسان ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ وظیفہ ایک بار پھر سن لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح کر لیا کریں روزانہ، تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد کیا کریں.